الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال غلط طریقوں سے، باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی رشوت لے کر ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ جس دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں، مثلا طلاق ہی کا مسئلہ یا کوئی اور، تو جو فریق غالب آ جائے وہ پیسے دے کے اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دلوا لے، اور اس کے علاوہ دوسرے طریقے بھی۔ تو فرمایا کہ یہ ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہے، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی صحیح دین نہیں پھر بتاتے ان کو۔ دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی ان کے راہب اور ان کے جو دیندار طبقہ تھا وہ بھی اس خرابی میں مبتلا تھا کہ لوگوں سے جو نذرانے لوٹتے تھے وہ سب ڈیر و مال کی شکل میں جمع کرتے جاتے اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ تو کنز کہتے اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال قیامت کے دن اس شخص کو کاٹے گا بھی سانپ کی شکل میں، اور اسی طرح جہنم کی آگ میں تپا کے اس کو داغا جائے گا، جیسے ایک حدیث میں بھی وضاحت آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے یا چاندی والا اس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اور ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ التوبہ 9 ہجری میں بالکل آخری سورتوں میں سے ہے، اور اس میں بہت سی چیزوں کی اصلاح بھی کی گئی۔ اس میں خاص طور پر اہل عرب کی ایک اور رسم جو نسیح کی رسم تھی، جس میں وہ تاریخوں کو تبدیل کر دیتے تھے، اس رسم کو بھی درست کیا گیا، یعنی اس کا بھی خاتمہ کیا گیا اور اصلاحات کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بہت سی عبادات فرض کی ہیں۔ کچھ عبادات انسان انڈیویجولی کرتا ہے اپنے وقت کے مطابق، اپنے سہولت کے مطابق، لیکن کچھ عبادات اسلام میں اجتماعی عبادات ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ، سب کو ایک ہی وقت میں روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے بعد میں فرض ادا نہیں ہوگا اللہ کہ کوئی عذر ہو۔ اسی طرح حج، وہ ایک مخصوص تاریخ پر ہی سب کو کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے لڑائی کرنے کی خاطر مہینوں میں رد و بدل کر لیا، اور کچھ مہینوں میں کبھی کچھ دن بڑھا دیے، کچھ سالوں میں کسی میں گھٹا دیے، اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کیلنڈر میں منمانی تبدیلیاں پیدا کر دی، جو اول روز سے اللہ نے بندوں کے لیے، بندوں کی سہولت کے لیے، کیلکولیشنز کے لیے، ان کی ٹائمنگ کی، ان کے ٹائم ٹیبل کی بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، یعنی 13 مہینے نہیں، کیونکہ ایک مہینہ یہ بڑھا لیتے تھے کیلنڈر میں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں جن میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جس وجہ سے ان کی حرمت برقرار رکھی گئی اس مقصد کو جانو، پہچانو، اور اس حرمت کو ضائع نہیں کرو۔ اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، یعنی ان مہینوں میں چونکہ جنگ کرنا منع تھی، لیکن اگر وہ ان مہینوں میں جنگ کریں گے تو تمہیں جواب دینا ہوگا اپنے دفاع میں۔ اور یاد رکھو، جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، کسی میں اس کو حرام کر لیتے ہیں،
تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورۃ التوبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب اندر کے سارے دشمنوں سے نبٹ کر اب باہر کی طرف توجہ دی جا رہی تھی۔ رومی اس وقت کی ایک بہت بڑی قوت تھے اور ایک منظم قوت تھے، غیر عرب تھے، اور چونکہ ان سے مقابلے کے لیے سفر بھی بہت طویل تھا، موسم بھی شدید گرمی کا تھا اور فصلیں بھی پک کر تیار تھیں، تو اس لیے مسلمانوں کو اس کی تیاری میں کچھ مشکلات پیش آئیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی جنگ تبوک کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ سفر بہت دور کا تھا، فصلیں تیار تھیں، گرمی کا موسم تھا، تو بہت مشکل تھی۔ فرمایا اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اگرچہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا۔ یعنی اللہ کے دین کا کام تم پر منحصر نہیں کہ تم کرو گے تو ہوگا، اللہ کسی اور کو پیدا کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے کس کو خطاب ہے، یہ ان لوگوں کو جنہوں نے سال ہا سال قربانیاں کی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کی جد و جہد موت تک جاری رہتی ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرا پاسٹ بہت اچھا تھا اور میں نے دین کی بڑی خدمت کر رکھی ہے، لہٰذا اگر اب میں سستی بھی کر لوں تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، مرتے دم تک سٹرگل ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو طلب کیا اس نے آخرت میں تکلیف پائی، اور جس نے آخرت کو طلب کیا اس نے دنیا میں تکلیف پائی، بس فانی تکلیف برداشت کر لو باقی کے بدلے۔ فرمایا اگر تم نہیں اٹھو گے اللہ کسی اور گروہ کو لے آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف جنگوں میں جاتے رہے ہیں۔ اب چونکہ ایک مشکل مرحلہ ہے تو تھوڑی سی ایک ہچکچاہٹ تھی، ایسا نہیں تھا کہ انکار تھا، لیکن کچھ سوچ میں پڑ گئے تھے، تو اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نہیں نکلتے تو کوئی اور نکلے گا، کوئی اور یہ کام کر لے گا۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کچھ پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، یعنی مکہ سے ہجرت کے موقع پر، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، یعنی 2 لوگ تھے صرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ جب آپ مکہ سے نکلے تو آپ نے غار ثور میں پناہ لی، اور کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے قریب پہنچ گئے، ہر کونا انہوں نے چھان مارا، ہر رستہ انہوں نے دیکھ لیا، تو بالآخر اتنے قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، ان کو کیا بنے گا، ہم تو پکڑے گئے، دشمن سر پہ ہے۔ تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی حالت میں تھے اور حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ توکل کی عظیم مثال، اتنے خوف میں بھی اور اتنے کلوزسٹ دشمن جو سر پہ آ گیا اس وقت بھی اتنا بھروسہ اللہ پر کہ اللہ بچائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا جس رب نے اس بے یار و مددگاری کے عالم میں مدد کی تو کیا وہ اب نہیں کرے گا؟ وہ اب بھی کرے گا۔ تم اپنی جگہ اور اپنے مستقبل کو دیکھ لو کہ تمہارا کیا ہوگا۔
اللہ تو اپنے نبی کی ہر حال میں مدد فرمائے گا۔ اور اس موقع پر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو یہ ایک رات اتنی زبردست تھی کہ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تھیں اور اندھیری رات میں، تو آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ان ستاروں جیسی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی۔ تو ان کے دل میں تھوڑا سا آیا کہ پھر میرے والد کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی صرف ایک رات کی نیکیاں، وہ رات جو انہوں نے اس خوف کے عالم میں میرے ساتھ گزاری تھی، وہ عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر وہ ایک رات مجھے دے دیں، ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو جو کام جتنی مشکل کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ریوارڈ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی دین کے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے لیے تو بہت سارے فرشتے ہیں اور بے شمار مخلوقات اس کے آگے سجدے میں ہیں، لیکن یہ ہمارا شرف اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے اور ہم کوئی قربانی کر سکیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی جب حکم آ گیا تو جس بھی حال میں ہو نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اصل میں یہ سارے مواقع انسان کے امتحان کے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کے دین کے لیے کیا دیتا ہے، اپنی جان یا مال میں سے کیا پیش کرتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت رکھی ہے بندے کے لیے۔ تو جنت کوئی معمولی چیز ہے؟ تو اتنا بڑا ریوارڈ کس کے لیے؟ نکمے لوگوں کے لیے جو قربانی کے موقع پہ پیچھے بیٹھے رہیں؟ نہیں، ان کے لیے جو واقعی ثابت کریں کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اس انعام کے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ مثلا ایک شخص کا اگر بچہ بیمار ہو تو وہ اپنے پیسے سنبھال کے تھوڑی رکھے گا، وہ تو عمر بھر کی کمائی لگا دے گا کہ اس کو صحت ہو جائے، اگر ساری پراپرٹی بھی جاتی ہے تو چلی جائے، انسان قیمتی ہے کیونکہ اس سے محبت زیادہ ہے مال سے۔ بیٹی کی شادی ہو تو انسان کیا کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے پیسے بچا کے رکھنے، اس وقت انسان سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کا دین بیٹے اور بیٹی سے کم درجے کا ہے کہ انسان اس کے لیے کچھ قربان نہ کرے اور اس کے لیے اپنا جان مال بچا کے رکھے؟ تو جہاں بھی جس بھی قسم کی خدمت کا موقع آئے تو انسان کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے آرام اور عشرت سے بڑھ کر کیا اللہ کے دین کی مدد اور خدمت کر رہا ہے، یا پھر صرف کنوینئنس کے ساتھ کہ جہاں سوٹ کرتا ہے وہاں کر لے اور باقی سب چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ آسان ہوتا، یعنی جلد حاصل ہونے والا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پہ آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ رستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں گے، یعنی اب یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں پیچھے رہ کر۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، انہیں چلنا نہیں تھا، انہیں کچھ کرنا نہیں تھا، یہ صرف بہانہ بازی کر رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے انہیں کیوں رخصت دے دی جب یہ بہانے کر رہے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، کوئی کہہ رہا ہے میرا بچہ بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، تو آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا، کیونکہ انہوں نے جانا تو تھا ہی نہیں، تاکہ تم پہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے، سچے کھرے مومن تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، ہم اپنی جان مال بچا کے رکھیں۔
اگر دین نہیں تو جان مال کس کام کا؟ تو جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ہی آ جا رہے ہیں، متردد ہو رہے ہیں، کبھی سوچتے ہیں چلے جائیں، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں مشکل ہے، اور ڈاواں ڈول ہیں، کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہے۔ کیونکہ جس شخص کے سامنے بات واضح ہوتی ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کو فیصلہ کرنے میں پھر دیر نہیں لگتی کہ مجھے اللہ کی خاطر قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، کہ اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسی جگہ پر یہ جائیں اور فتنہ فساد کریں، کیونکہ ان کے جذبے ہی نہیں تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کام میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو سست ہوں، جن کی مرضی نہ ہو، تو وہ دوسروں کو بھی ڈیمورلائز کر دیتے ہیں اور پھر کام کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سخت امتحان ڈالا کہ واقعی صرف سچے لوگ ہی وہاں تک پہنچے، تاکہ ہر کوئی نکھر کے سامنے آ جائے کہ کون کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ جانے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اچھے بھلے ایمان والوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے لے جانے کی۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جد بن قیس، وہ آ کے ایک بہانہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں عورتوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوں، میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، آپ مجھے نہ لے جائیے، وہاں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، خرابی نہ ہو جائے، میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ یعنی کہ بالکل فضول قسم کے بہانے تھے کہ جو عقل میں بھی نہیں آتے۔ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہی ہیں، یعنی یہ فتنے سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو آلریڈی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ یہ دل سے تم سے حسد کرتے ہیں اور تمہاری کامیابی پر خوش نہیں۔ تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا اور ہم نقصان سے بچ گئے۔ ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، یعنی یا تو ہم کامیاب ہو کر لوٹیں یا پھر شہید ہوں تو اللہ کے ہاں بڑے مرتبے پائیں۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت کرو، ناپسندیدگی کے ساتھ۔ اصل میں یہ تھا کہ منافقین مسلمانوں سے بھی امن میں رہنا چاہتے تھے، اس لیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے تھے۔ تو بتا دیا گیا کہ تم خرچ کرو یا نہ کرو، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ہی قبول کرتا ہے۔ کیا وجہ؟ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ تو کفر یا شرک کے ساتھ صدقات قبول نہیں ہوتے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں ہی دیں۔ اب یہاں منافقین کی کچھ اور خرابیوں کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا، اور وہ کیا کہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی منافقت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق سورج کے
غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور چند ٹکرے مار لیتا ہے، جیسے مرغا دانہ چننے کے لیے زمین پہ چند ٹھونگے مارتا ہے، تو اس کی نماز بھی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی جلدی میں پڑی اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اگر انہیں خرچ کرنا پڑے اللہ کی راہ میں تو بس بد دلی کے ساتھ ایک جرمانہ اور تاوان سمجھ کے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے مال و دولت دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، یعنی ان کے مال اور اولاد جن کی محبت میں یہ گرفتار ہے یہ ان کے لیے وبال جان بن جائیں، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں، یعنی یہ مسلسل ان کی خرابیوں کی وجہ سے اب آخر میں ان کو پھر توبہ اور سچا ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایمان کی رخصتی کی حالت میں یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آخرت میں عذاب ان کا استقبال کرے گا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا عمل وہ نہیں ہے جو مطلوب ہے ان سے، وہ قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لیے ہوئے۔ اصل میں تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں، یعنی وہ تو ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی قربانی نہ کرنی پڑے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان کے اخلاق ایسے بدترین ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگانے سے نہیں چوکتے۔ ان میں سے بعض تو صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں، یعنی آپ کا بھی کوئی ادب احترام اور آپ پر اعتماد اور ٹرسٹ ان کو نہیں، آپ ان کی مرضی کے مطابق کام کریں تو یہ خوش ہیں، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ کریں تو آپ پر الزام لگانے سے بھی نہیں چوکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، یعنی دنیا کے مال کی ہرس رکھنے والا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش، جب نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے، ایسا شخص ہلاک ہوا، سرنگوں ہوا۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی ہم مال کے لیے نہیں اسلام لائے، اللہ کی محبت ہمیں مل گئی تو وہی کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، یعنی بندوں سے توقع رکھنے کی بجائے اللہ پر توقع رکھتے، ہم پر عنایت فرمائے گا اور اللہ کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ، فرض صدقات کی بات ہو رہی، کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقیروں کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور مسکینوں کے لیے ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، سفید پوش لوگ، ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، یعنی جو اکاؤنٹنٹس وغیرہ یا مال اکٹھا کرنے اور اس کی لکھت پڑھت کے کاموں میں مشغول ہو تو ان کی تنخواہ، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، یعنی وہ لوگ جن پر مال خرچ کیا جائے تو وہ اسلام کے مددگار بن جائیں یا مسلمان ہو جائیں، یا کمزور ایمان والے مسلمان ہیں تو ان کو مال دیا جائے تو وہ اسلام سے محبت کرنے لگے، جیسے صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی قیدیوں کو چھڑانے میں یا پھر غلام چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، یعنی جنہوں نے کسی جائز کام کے لیے قرضہ لیا یا ان پہ تاوان پڑ گیا، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی دین کی خدمت کے کاموں میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وابن السبیل، اور مسافر نوازی میں، یعنی مسافر اگر اپنے گھر میں اچھا بھلا بھی ہے تو سفر میں اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما، یعنی صرف اس شخص کو نہیں بلکہ اس کی آل اولاد کو بھی۔ فریضۃ من اللہ،
یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں تمہاری اپنی چوائس نہیں، یہ اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے کہ ایسا ہی کرو گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ یعنی منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں جانتے تھے، آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے ناراض ہو کر آپ پر الزام تراشی شروع کر دیتے۔ صدقات میں تو الزام دیتے ہی تھے، یہاں ایک اور الزام بھی دیتے تھے کہ آپ ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہو وہ تمہاری بھلائی میں ایسا ہے، اچھا ہے۔ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے بعض رازوں کو عیاں کیا ہے، اسی وجہ سے سورۃ توبہ کا نام الفادحہ بھی ہے، رسوا کرنے والی، یعنی ان کی چھپی حرکتوں کو ظاہر کرنے والی۔ تو ان کو یہ ڈر رہتا تھا۔ اے نبی ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ یعنی غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان لوگوں کی ہمتیں پست کرتے تھے جو دین کے راستے میں قربانی کرنا چاہتے تھے۔ مثلا ایک مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گپ لڑا رہے تھے کہ ان لوگوں نے رومیوں کو بھی عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، دیکھنا یہ کل جائیں گے تو رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح کسی پر کوئی الزام لگاتے، کسی کا کسی طرح ٹھٹھا اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ ہے؟ اتنی محترم ہستیاں یہ مذاق کے لیے ہیں جن کا احترام دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ یعنی کم عقل قسم کے لوگ تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دنیا کے معاملے میں انتہائی سمجھدار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے معاملے میں وہ اتنے بے وقوف ہو جاتے ہیں، تو یہ مجرم ہیں، اس لیے ان کو سزا دی جائے گی۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، اب یہ اللہ کی رحمت میں حصہ نہیں پائیں گے۔ یہ منافقت کی علامتیں ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ نہ کرنا، کوئی اچھا کرے تو اس کو ڈسکریج کرنا، کوئی برا کرے تو اس کو انکریج کرنا، اور اس میں مردوں کے علاوہ عورتوں کا الگ طور پہ ذکر کیا ہے کہ اگر عورتیں بھی یہ کام کریں تو وہ بھی اسی میں شامل ہوں گی۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے
اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ وہ ان پہ ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، منافقوں کے بعد مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک کو دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا، یعنی ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے مضبوطی دکھائی۔ یأمرون بالمعروف، اور یہ ان سے بالکل برعکس نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایمان لانے کی جو پہلی صفت یہاں بتائی جا رہی ہے وہ بھلائیوں کو عام کرنا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صرف دوسروں کو ہی نہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے، خود بھی عمل کرنے والے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی سب سے پڑھ کر پہلے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی باقی کاموں میں بھی۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھر، عمدہ گھر، بہترین گھر جنت عدن میں، سدا بہار باغوں میں، وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر، اور یہی مومن کا مطلوب ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم کیوں نہ راضی ہوں، اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا، اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کروں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے۔ اب یہاں یاد رکھیے کہ جہاد یہاں جنگ کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ کبھی بھی منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ مراد اس سے کیا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے، وغلظ علیہم، سختی کے ساتھ پیش آئیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس سے پہلے منافقین کی حرکتوں سے درگزر کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر اب آپ فرمایا کہ اب ان کی خبر لی جائے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، یہ لوگ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی۔ ہوا یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کہی تھی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ وہ کیا چیز تھی جس کا ارادہ کیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ رات کے وقت کسی گھاٹی سے گزرتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی کوشش کی اور ڈھاٹے باندھ کے کہ پہچانے نہ جائیں کہ کسی طرح اچانک آپ کو کسی کھڈ میں گرا دے۔ تو فرمایا انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو کر نہ پائے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پہ ہے کہ اللہ اور رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یعنی یہ یثرب میں تھے جہاں لوگوں کے حالات بہت پتلے تھے، آپس کی جنگیں تھیں اور زندگی تنگ اور دشوار تھی ان پر، بیماریاں بھی خوب آتی تھی اس شہر میں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس شہر کی قسمت بدل گئی، وہ مدینہ طیبہ ہو گیا، اس کی آب و ہوا، اس کے اندر کا سکون، اور پھر تجارت کا پھلنا پھولنا، مال غنیمت کا آنا، یہ ساری چیزیں مدینہ والوں کے لیے ایک بہت باعث رحمت ثابت ہوئی۔ فرمایا کہ اتنے فائدے اٹھا کے اسلام سے یہ صلہ دے رہے ہیں، اس قدر دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے، یعنی بعض ان میں سے کہتے تھے اگر ہمیں اور مال ملے تو ہم زیادہ دیں گے اور نیک بن کے رہیں گے، پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے، بس ہمارے کچھ معاشی مسائل ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں، وہ سالو ہو جائیں تو پھر ہم دین کی بہت خدمت کریں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت مند کر دیا تو وہ بخل پہ اتر آئے، سب وعدے بھول گئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، لوگ جب ان کے حال خراب ہوتے ہیں تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ایسا اور ایسا کر دے، پھر نظر منت بھی مان لیتے ہیں کہ ہم اس کے بعد یہ کریں گے، لیکن جب سب مل جاتا ہے تو سب بھلا دیتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ تو جب ان کو بال و دولت مل گئی تو بخل پہ اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا، یعنی اب ان کی شامت ہے، اب یہ اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنی مشقت برداشت کر کے اپنے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی بعض اہل ایمان ایسے تھے کہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کو، تو ان میں سے ایک مسلمان نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا، اس سے پانی نکالا، اور پھر ایک مٹھی پر کھجوریں جو اس کو معاوضے میں ملی، اس نے صبح جا کر مسجد میں فی سبیل اللہ دے دی کہ میری طرف سے یہ بھی آپ ساتھ لے جائیے۔ تو اس پر انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ روم فتح کرنے چلے ہیں اور ایک مٹھی بھر کھجوروں سے، اور اگر کوئی زیادہ اماؤنٹ لاتا تو کہتے یہ بہت ریاکار ہے، دکھاوا کرتا ہے، تو کسی حال میں بھی راضی نہ ہوتے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو ان سے مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کا، مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ تبوک سے واپسی پر عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، تو اس کے بیٹے نے آپ سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں اور کفن کے لیے بات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا، جنازے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے تھوڑا اعتراض بھی کیا لیکن آپ اس کے لیے راضی ہو گئے کیونکہ آپ کے دل میں انسانوں کی بہت ہمدردی تھی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اس سے زیادہ بار کر دوں گا۔ یہ آپ کی شفقت تھی جو آپ کے ساتھیوں کے لیے تھی۔ بہرحال چونکہ انہوں نے کفری کی حالت میں جان دی تو فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ ان کے لیے کسی اور کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں مت نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے اس کی جزا ایسی ہی ہے
کہ انہیں اس پر رونا آنا چاہیے، یعنی اپنے غلط کاموں پر، اپنے کرتوتوں پر۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تو گویا جو کفر کی حالت میں مرے پھر وہ ہر طرح کی دعائے بخشش مغفرت سے محروم ہو گیا، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی دنیاوی کامیابی کو مت دیکھو ان کی۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، یعنی وہ ان کے لیے پریشانیوں کا باعث بن جائیں اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، یعنی وہ بہانے کرنے لگے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا تو ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، یعنی مدینہ میں پیچھے بس صرف خواتین یا بچے یا بوڑھے اور بیمار معذور لوگ رہ گئے تھے۔ 30,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، ہر طرف سے لوگ آ کر اکٹھے ہو کے آپ کے ساتھ گئے، کیونکہ یہ یعنی کہ اس کی جو کال تھی اس جہاد کی وہ ایک فرض عین کی تھی، یعنی کسی کو بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں بہت صحت مند، عقل مند اور ہٹے کٹے لوگ ہیں، لیکن ان کو دین کی سمجھ نہیں اور آئندہ کوئی چانسز بھی نہیں کہ ان کو سمجھ دی جائے۔ بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے، بہانے کیے، یعنی کچھ تو مدینہ والوں نے بہانے کیے تھے منافقوں نے، اور کچھ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی، تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ یعنی کسی بھی انسان کے ایمان کی سچائی اس وقت کھل کے سامنے آتی ہے جب وہ قربانی کی سطح پر ایمان قبول کرتا ہے، اور جب دین کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ تو اصل چیز ہے وفاداری۔ ایسے محسنین پر کوئی اعتراض نہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، وہ واقعی جانا چاہتے تھے، وہ نیکی کے اس موقع سے محروم نہیں رہنا چاہتے تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا ہی رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی خود ان کے پاس وسائل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے یہاں کوئی وادی پار نہیں کی اور کوئی سفر نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے۔ انہیں عذر نے روک لیا تھا، یعنی وہ شریک نہ ہونے کے باوجود بھی اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ وہ سچے لوگ تھے، اور جو جھوٹے تھے ان کے بہانے قابل قبول نہ تھے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، نہ خود آتے ہیں نہ مال دیتے ہیں۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی عورتیں پیچھے رہ گئی تھی تو وہ بھی عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئے،
اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں لبیک نہیں کہتا تو پھر اس کے دل پر بے حسی طاری ہو جاتی. ایک نیکی سے پیچھے رہنے سے انسان سستی کرنے سے اور زیادہ سست ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ آئندہ اب ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 10واں پارہ مکمل ہوا. اب یہاں پر اگر آپ لوگ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں، اپنے کوئی ریفلیکشنز دینا چاہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ابو بکر آپ کے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو دین کے راستے میں کسی ایسے مددگار کا ہونا جو ہماری ہمت بڑھائے بہت بڑی نعمت لگتی ہے کہ وہ ہماری ہمت بڑھا رہا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. جبکہ ہم یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے بھی لگتے ہیں دین کا تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ساتھی ہوتے ہیں تو وہی کہہ دیتے ہیں کہ بہت مشکل ہے یا یہ نہیں ہو سکے گا، تو ہماری ہمت جو ہے کم ہونے لگتی ہے، کام رک جاتا ہے. تو یہ دو رویے سامنے آئے کہ ایک تو یہ کہ اتنے خطرات میں بھی ابو بکر ساتھ چل پڑے. یہ نہیں دیکھا کہ دشمن پیچھے ہیں یا ہم کو بہت خطرات ہیں چل پڑے جائیں گے. تو آگے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو نیکی کے مواقع دیے. جبکہ اس کے برعکس منافقین تھے تو وہ کبھی کہتے کہ ابھی تعداد کم ہے ہم لوگوں کی تو نہ جائیں، یا تبوک میں جیسے کہا کہ گرمی بہت ہے نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ، نہیں جانا تو پیچھے بیٹھ جانے والی میں سے رک جاؤ. تو دین کا کام بھی اللہ تعالیٰ تبھی لیتا ہے جب ہم کرنا چاہتے ہیں. اس صورت میں جو زکوٰۃ کے متعلق حکم آیا ہے بہت زیادہ مجھے اس بات نے سوچنے پہ کیا ہے کہ آج کل لڑکیاں نئی شادیاں ہوتی ہیں اور اپنے خوشی شادی کی خوشی میں زیورات کی زکوٰۃ دینا ہی بھول جاتی ہیں، اور زکوٰۃ کو اتنا اہم نہیں سمجھا جا رہا ہماری نئی نسل میں. جس طرح کہ ہم پرانی عورتیں لے لیں یا ہماری امیاں بہت زیادہ اس بات پہ سٹریس کرتی تھی کہ نہیں یہ تو سانپ اور بچھو بن کے مطلب جہنم میں قبر میں ہوگا تو آپ لوگ، تو وہ کتنی ہوتا تھا اس بات کا احساس. اب یہ زکوٰۃ کا احساس مٹتا جا رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ سمجھنے کی اور سوچنے کی بات ہے. عموماً ہم یہی کرتے ہیں کہ زندگی میں اپنے دن رات جو ہے اتنی مصروفیات ہماری ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم ان سب کو ہمیشہ فرائض سمجھ کر اور یقیناً اس میں ہم لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے دین کو جب ہماری ضرورت پڑے اس وقت جس طرح سے یہاں پہ کمپیریزن کیا گیا اس بارے میں منافقین کا اور مومنین کا، تو یہ بہت ایسا ہے کہ احساس دلانے والا ہے کہ اللہ کے دین کی ضرورت ہماری ضروریات سے بڑھ کر ہے، اور ہم اپنے فرائض ضرور نبھائیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کے دین کے کسی نہ کسی طرح ضرور مدد کریں. منافقوں کی نشانیاں پڑھی ہم نے، اس میں سے ایک نشانی تھی کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں. تو آج کل ہمارے یہاں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ہم نمازوں میں کتنی زیادہ سستی کرتے ہیں. تو جو ہمیں نشانیاں بتائی گئیں تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نشانیاں جو ہے وہ ہمارے اندر تو نہیں ہیں. اگر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس منافقت کو. ابھی بار بار ذکر کیا کہ دین کی خاطر قربانی دینا اور ہر طرح کی قربانی اور ہر حال میں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہمیں نیکی کی کوئی مواقع ملتے ہیں تو اس میں ہم سوچ بچار میں اور ڈھونڈنے میں کہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں ہے، اسی سوچ بچار میں رہ کے ہم وہ مواقع جو ہیں ان کو گنوا دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا رد عمل ایسا ہو کہ ہم فوری طور پہ ہاں کرنے والے بنیں. دین کا کوئی بھی نیکی کا موقع ہمیں ملے ہم پہلے قدم پہ ہاں کرنے والے بنیں. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب ہم ہاں کرنے والے بنتے ہیں تو پھر آگے کے راستے بھی ہمارے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر نہ کرنے والے بنے تو پھر وہ موقع ہمیں دوبارہ ملا بھی نہیں کرتا. آیت نمبر 49 میں جب یہاں پر میں نے سنا کہ رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، جب ان کے ایکسکیوزز، تو بالکل وہی لگ رہا تھا کہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. کسی کے لیے بھی ہم جب کہتے ہیں یا اپنے آپ کو اس میں ڈال کے رکھ دیکھتے ہیں اور دین کے کام کے لیے ہم اٹھنے میں سستی کرتے ہیں، تو یہ آیت بہت ہلاتی ہے کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ. لیم ایکسکیوزز صرف ہم دیتے ہیں کہ نہیں جانا تو بس یہ کوئی بہانہ یا کوئی نہ کوئی چیز، تو بہت ہلاتی ہے اس آیت. یہ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے.
اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.